دیکھیے امت مسلمہ کی سیاسی اور تاریخی تاریخ اور آئندہ کے حالات کے حوالے سے مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک نہایت اہم اور جامع حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تم میں باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے، پھر جب اللہ رب العزت چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی اور وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے، پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے اٹھا لے گا۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جتنا اللہ چاہے گا، پھر جب وہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد جبر کی بادشاہت ہوگی جتنا اللہ چاہے گا، پھر اللہ رب العزت اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد خلافت ہوگی جو منہج نبوت کے مطابق ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں اجمال اور اختصار کے ساتھ امت کے 5 واضح سیاسی ادوار کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلا دور نبوت کا تھا جو کم و بیش 23 سال کے عرصے پر محیط رہا، جس کے بعد خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا، جو دوسری احادیث مبارکہ کی صراحت کے مطابق 30 سال تک قائم رہی۔ اس عظیم الشان خلافت کے خاتمے کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوا، جسے حدیث میں کاٹ کھانے والی حکومت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ملوکیت اور بادشاہت بنو امیہ، بنو عباس اور بنو عثمان کے خاندانوں اور ادوار میں مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ بالآخر 1924 میں اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جبر و ظلم اور تسلط کی بنیاد پر ایک نیا عالمی نظام قائم ہوا جو تاحال جاری و ساری ہے اور جس کا خاتمہ انشاءاللہ اب بالکل قریب ہے، جس کے فوراً بعد امت کو ایسی خلافت کے دوبارہ قیام کی خوشخبری اور نوید سنائی گئی ہے جو بالکل نبوت کے طرز اور منہج پر قائم ہو اور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر منصۂ شہود پر آئی۔ اب ذرا غور کیجئے، دیکھیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اچانک یا بے خبری میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسی متعدد شخصیات میدان میں آئیں گی جو آپ علیہ السلام کی تمکین، اقتدار اور بیعت کا راستہ ہموار کریں گی، اور آپ علیہ السلام کے ایسے مخلص انصار و مددگار بھی ہوں گے جن کے ذریعے اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے وجود اور نظام کو ظاہر اور غالب فرمائے گا۔ میرے ناظرین، احادیث و روایات کا ایک بہت بڑا عظیم الشان مجموعہ آپ کے ظہور سے قبل بالخصوص موجودہ دور میں پیش آنے والے حوادث و حالات سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ ان روایت میں آپ کا نام و نسب، مقام و مولد، زمانی و مکانی صفات اور آپ کے انصار و رفقا کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تو ان تمام شرعی و تاریخی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے عرب کے بعض مستند اور معتبر علماء نے یمن کے تاریخی شہر عدن میں حرکت انصار المہدی کے نام سے ایک عالمی تحریک کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ یہ تحریک 2013 و مطابق 1435 ہجری میں یمن کی سرزمین پر قائم ہوئی۔ اس تحریک کا بنیادی اور اصل مقصد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد و نصرت، ان کی بیعت اور ظہور کے لیے راستے کو ہموار کرنا اور ہمہ جہت تیاری فراہم کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے اور ان کی بیعت عامہ سے قبل بہت سی نشانیاں اور علامات ایسی ہیں جو بحمداللہ مکمل اور پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ کا وقوع پذیر ہونا باقی ہے اور امت ان کے انتظار میں ہے۔ ان تمام علامات کا ذکر تفصیلی احادیث اور روایات میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ ان میں سے چند نمایاں اور اہم نشانیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن کو سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ دیکھیے غیر قانونی ریاست اسرائیل کا قیام، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ خراسان سے کالے جھنڈوں کا ظہور، یہ نشانی کم و بیش آپ کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ ظالم حکام اور حکمرانوں کی جانب سے عام مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم اور استحصال، یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس پوری زمین کا ظلم، جور و جبر سے بھر جانا، آج یہ کیفیت آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے باہمی شدید اختلافات، انتشار اور اپنوں سے نفرت، تو یہ نشانی اس وقت مسلمانوں کے درمیان اپنے عروج پر ہے۔ روزمرہ فتن و ناگہانی اموات اور قتل و غارت گری کی کثرت، اس نشانی کو ہم سب لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ ہی رہے ہیں۔ آمد و رفت کے راستوں، مواصلات اور تجارت کی عالمی بندش، اس وقت یہ نشانی آپ لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ ہی رہے ہیں۔ مقام محترم پر نفس زکیہ کی مظلومانہ شہادت، یہ نشانی ابھی باقی ہے۔ شام سیریا کے علاقے میں ایک انتہائی جابر و شفاق حاکم کا ظہور، جسے احادیث میں سفیانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب یہ اس نشانی کے لیے وہاں ماحول تیار ہو رہا ہے بہت جلد۔ یہ بڑی نشانی ہے جو کہ ہمیں پوری ہوتی نظر آئی گی۔ اس کا ٹائم ہمارے اندازے کے مطابق بہت ہی قریب ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر کائنات و آسمان سے غیبی آوازوں کا گونجنا، یہ نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ بیت المقدس کی آبادی
اور خوشحالی کے مقابلے میں مدینہ منورہ کی ویرانی۔ بہت جلد آپ لوگ اس نشانی کو اپنی سر کی آنکھوں سے مکمل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ ملک شام میں بچوں کے معمولی کھیل سے شروع ہونے والا ایک عظیم اور طول پکڑنے والا فتنہ، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ اہل یمن کی شدید جلا وطنی اور نقل و مکانی، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ یورپی طاقتوں رومیوں کی جانب سے شام و عراق کا مکمل اقتصادی اور سیاسی محاصرہ، اب یہ نشانی پوری ہونے لگی ہے۔ رومیوں کا بلاد اسلام پر براہ راست حملہ آور ہونا اس نشانی کے لیے اب ماحول رومیوں کی طرف سے بن رہا ہے۔ کالے جھنڈوں والے گروہ کا آپس میں شدید اختلاف و تصادم، اس نشانی کو بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں۔ سرزمین عراق میں ایک اہم سیاسی یا مذہبی شخصیت کو پھانسی دیا جانا، یہ نشانی بھی صدام حسین کی شکل میں پوری ہو چکی ہے۔ آسمان پر سورج کے ساتھ ایک عجیب و غریب اور نمایاں نشانی کا ظہور، ہمارے نزدیک یہ نشانی بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یعنی کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ بیت اللہ کے پاس ایک موجودہ حاکم کی اچانک موت پر 3 مختلف شہزادوں اور شخصیات میں تخت و اقتدار کے حصول کے لیے باہمی لڑائی، تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ابھی اس خبر کو یہ بڑی نشانی ہے، منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے اس خبر کو۔ دیکھیے، یہ جو بادشاہ سلمان ہے تو ان کی موت واقع ہو چکی ہے، تو جب یہ خبر اچانک باہر عرب دنیا میں پھیلے گی تو پھر جو اختلافات شہزادوں کے درمیان دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی تو محمد بن سلمان کی طرف سے اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے، جیسے ہی یہ خبر کسی کی طرف سے لیک ہوگی تو پھر اس کے بعد اسی طرح کا ماحول جس طرح احادیث میں بتایا گیا ہے پورا ہوتا ہوا ہم لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ بہت جلد ان قریب آپ کو بادشاہ سلمان کی موت سے متعلق سننے کو ملے گا۔ حدود بیت اللہ میں پناہ حاصل کرنے والے ایک بے گناہ شخص کا قتل، تو یہ نشانی بالکل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب پوری ہونی ہے۔ ملک مصر میں شدید قحط سالی اور زمین پر زلزلوں کی غیر معمولی کثرت، اس نشانی کو پوری ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، یہ پوری تحریک محض ہوائی باتوں پر نہیں بلکہ ٹھوس بحث و تحقیق، تلاش و جستجو اور تعمق کی بنیاد پر قائم و دائم ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام شدید دلائل، موجودہ عالمی حالات، عصر حاضر میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور حوادث، عالمی سیاسی معاشی تبدیلیاں، غیر معمولی موسمی تغیرات، نیز جغرافیائی تبدیلیاں اور حالات اس بات پر روشن شاہد ہیں کہ ہم بلا شبہ آخر الزمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ موجودہ حالات امت مسلمہ کے لیے ذلت و خواری، پسماندگی اور زوال کے انتہا درجے کو چھو رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ انسانیت کا اس دنیا سے مکمل خاتمہ ہو یا دنیا تباہی کا شکار ہو، اللہ رب العزت اپنے سچے دین کو تمام باطل ادیان و افکار پر ضرور غالب فرمائے گا، اور دنیا میں ایک بار پھر عدل و انصاف کا منہج نبوت پر مبنی نظام قائم و دائم ہوگا، جس کی تیاری ہر بیدار مغز مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔